صحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جمعرات کے دن عصر کے وقت اللہ عز و جل آسمان سے زمین پر فرشتے اتارتا ہے جن کے ساتھ چاندی کے دفتر اور سونے کی قلمیں ہوتی ہیں۔ وہ اس دن اور دوسرے دن کی رات سورج کے غروب ہونے تک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے درود شریف کو لکھتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ماہ رمضان مبارک قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج 26ویں شب ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم ماہ رمضان پانے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے، تجھ میں ناز حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ جو مسلمان روزے رکھتا ہے اس کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ جو مسلمان روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کثیر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جو مسلمان روزے رکھے گا وہ جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے کو جنت عطا کی جائے گی۔ جو ماہ رمضان کے روزے رکھے گا اس کو ثواب بھی دیا جائے گا، صحت اور عافیت بھی دی جائے گی۔ روزہ دار کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ روزہ دار کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ روزہ دار کے لیے دریا میں مچھلیاں افطار تک دعا کرتی رہتی ہیں۔ کیا بات ہے روزہ دار کی، سبحان اللہ۔ ظاہری شرط کیا ہے روزے کی؟ جان بوجھ کے کھانے پینے اور جماع سے باز رہنا۔ مگر حقیقی معنوں میں روزے کی برکتیں لینی ہیں تو کاش ہم سارے اعضائے بدن کا روزہ رکھیں۔ ایک تو عوام کا روزہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جان بوجھ کر کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنا ہے، یہ عوام کا روزہ ہے۔ ایک روزہ ہے خواص کا روزہ، اور ایک روزہ ہے اخص الخواص کا روزہ۔ خواص کا روزہ کیا ہے؟ کھانے پینے سے بھی رکنا ہے، جماع سے بھی رکنا ہے، اور تمام اعضائے بدن کو برائیوں سے روکنا ہے۔ یہ خاص لوگوں کا روزہ، اور تمام تر کاموں سے اپنے آپ کو روک کر صرف اور صرف اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ ہے اخص الخواص، خاص الخاص لوگوں کا روزہ۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں روزے کی حقیقت رکنا ہے۔ رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں۔ معدے کو کھانے پینے سے روکنا، آنکھ کو شہوانی نظر سے روکنا، کان کو غیبت سننے سے روکنا، زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے سے روکنا، جسم کو اللہ تعالی کے حکم کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا۔ تو روزہ کیا ہے؟ رکنا۔ معدہ بھی رکے کھانے پینے سے، آنکھ بھی برا دیکھنے سے رکے، کان غیبت سننے سے رکے، زبان فضول باتوں سے اور فتنے والی باتوں سے رکے، اور ہمارا جسم جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی
حکم کی مخالفت سے روکے. صوفیہ فرماتے ہیں اسی طرح زبان و آنکھ و کان کو گناہوں میں استعمال نہ کرے کہ چیزیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، قرآن دیکھنے اور سننے کے لیے. تو وہ نادان روزہ دار جو بڑی بہادری سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے سے رک گئے، تو سارے اعضاء بدن کا روزہ ہونا چاہیے. آنکھ کا روزہ اس طرح ہو کہ آنکھ اٹھے تو جائز کام کی طرف، آنکھ مسجد دیکھے، قرآن پاک دیکھے، قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. ہماری آنکھ مزارات اولیاء کی زیارت کرے، علماء کی زیارت کرے، مشائخ کی زیارت کرے، اللہ کے نیک بندوں کو دیکھے. یاد رکھیں علماء کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. مرشد کی زیارت کریں، ان آنکھوں سے اللہ دکھائے، کعبہ دیکھیں، مکہ مکرمہ کی مہکی مہکی گلیاں دیکھیں، وہاں کی وادیاں دیکھیں، وہاں کے کوثار دیکھیں، مدینے کے در و دیوار دیکھیں، سبز سبز گنبد و مینار دیکھیں، مدینے کے صحرا گلزار دیکھیں، سنہری جالیوں کے انوار دیکھیں، جنت کی پیاری پیاری کیاری روض الجنہ کی بہار دیکھیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تو آنکھ کا بھی روزہ ہو اور ضرور ہونا چاہیے. صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی ہونا چاہیے. 12 گھنٹے ہونا چاہیے، 300 دن ہونا چاہیے، 12 مہینے ہونا چاہیے. اللہ نے آنکھ دیے کس لیے؟ دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. تو ان آنکھوں سے فلمیں نہ دیکھیں، ڈرامے نہ دیکھیں، غیر عورتوں کو نہ دیکھیں، شہوت کے ساتھ امرودوں کو نہ دیکھیں، کسی کا کھلا ہوا ستر نہ دیکھیں، بلا ضرورت اپنا کھلا ہوا ستر بھی نہ دیکھیں. اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والے کھیل تماشے نہ دیکھیں، کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں نہ جھانکیں، کسی کا خط چٹھی بغیر رخصت شرعی کے نہ دیکھیں، کسی کی ڈائری کی تحریر نہ دیکھیں. حدیث پاک میں جو اپنے بھائی کے خط کو بغیر اجازت دیکھتا ہے گویا وہ آگ میں دیکھتا ہے. تو آنکھوں کی حفاظت رمضان کے علاوہ بھی کرنی ہوتی اور رمضان میں تو خاص اس کی حفاظت کرنی چاہیے. تو آنکھ کا بھی روزہ ہو. کان کا روزہ کیا ہو؟ ان کانوں سے ہم تلاوت سنیں، نعت سنیں، سنتوں بھرے بیانات سنیں، اچھی بات سنیں، اذان و اقامت سنیں، جواب دیں، ڈھول باجے موسیقی نہ سنیں، گانے نغمے فحش اور فضول چٹکلے نہ سنیں، غیبت نہ سنیں، چغلی نہ سنیں، کسی کے عیب نہ سنیں. 2 آدمی چھپ کر بات کر رہے ہوں تو کان لگا کر بات نہ سنیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنے اور وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہوں تو قیامت کے روز اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو کاش ہم کانوں کا بھی روزہ رکھیں، زبان بھی ہماری روزے سے ہو. کس طرح؟ نیک اور جائز باتیں کرے زبان، تلاوت قرآن، ذکر و درود، نعت شریف، درس، سنتوں بھرے بیانات، نیکی کی دعوت، دینداری کی باتیں. اب فضول بکبک روزے کی حالت میں تو اچھا نہیں. گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی، اللہ کی پناہ. استغفر اللہ، استغفر اللہ. ایک بڑی زبردست حکایت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں جو وقوع پذیر ہوئی وہ پیش کرتا ہوں. حضرت انس بن مالک، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا. ارشاد فرمایا جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی روزہ افطار نہ کرے. لوگوں نے عرض کی، لوگوں نے روزہ رکھا، شام ہوئی تو عرض کی باری باری میں روزے سے رہا، مجھے اجازت دیجئے تاکہ روزہ کھولوں. آپ اجازت دیتے رہے. ایک صحابی نے حاضر ہو کر عرض کی آقا میرے گھر والوں میں سے 2 جو نوجوان لڑکیاں بھی ہیں انہیں روزہ رکھا، آپ کی خدمت میں آنے سے شرماتی ہیں، ان کے لیے بھی اجازت ہو کہ وہ بھی روزہ افطار کر لیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخ انور پھیر لیا. عرض کی تو آپ نے پھر چہرہ انور پھیر لیا. تیسری بار انہیں بات دہرائی کہ میرے گھر میں 2 نوجوان بچیاں ہیں اور انہوں نے بھی روزہ رکھا تھا، اجازت دیں وہ بھی افطار کر لیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان لڑکیوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کیسی روزہ دار ہیں؟
وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی. جاؤ ان کو حکم دو، اگر وہ روزہ دار ہیں تو قے کریں، الٹی کریں. وومٹنگ کہتے ہیں جس کو انگلش میں. وہ صحابی ان کے پاس تشریف لائے اور فرمان شاہی سنایا تو ان دونوں لڑکیوں نے قے کی تو قے سے خون نکلا اور چھیچڑے نکلے. بارگاہ رسالت میں آ کر صورتحال عرض کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی، کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی. اب روزے کی حالت میں غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں. کیسا روزہ ہے بھائی یہ؟ اور غیبت کی تباہ کاریاں معلوم کرنے کے لیے امیر اہل سنت کی کتاب پڑھیں تو انشاءاللہ لگ پتا جائے گا کہ غیبت ہوتی کیا ہے. عام طور پر معلومات بھی نہیں ہوتی. تو زبان جو ہے یہ قابو میں رکھنی چاہیے. اور یاد رکھیے کہ 95% گناہ جو نا زبان سے ہوتے ہیں. اور ماہ رمضان میں گناہ، توبہ استغفر اللہ، اجر و ثواب بڑھتا ہے تو گناہوں کی ہلاکت بھی بڑھ جاتی ہے. ہاتھوں کا روزہ بھی ہو، کاش ہاتھ اٹھیں نیک اور جائز کاموں کے لیے، طہارت کے ساتھ قرآن مجید کو ہاتھ لگائیں، نیک لوگوں سے ہاتھ ملائیں. سبحان اللہ. اور جب دو مسلمان ہاتھ ملاتے ہیں آپس میں ملاقات کے وقت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں نا، تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہ ہاتھ ہے، کسی یتیم کے سر پر شفقت سے پھیریں، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی. اب کسی پر ظلم نہیں کرنا ان ہاتھوں سے، رشوت لینا دینا، مال چرانا، تاش کھیلنا، پتنگ اڑانا، استغفر اللہ، کسی غیر عورت سے ہاتھ ملانا، اللہ کی پناہ. اور شہوت کا اندیشہ ہو تو امرض سے بھی ہاتھ نہیں ملانا چاہیے. تو پاؤں کا بھی روزہ ہو، ہمارے پاؤں مسجدوں کی طرف چلیں، مزارات اولیاء کی طرف چلیں، علماء صلحاء کی زیارت کے لیے چلیں، سنتوں بھرے اجتماعات کی طرف چلیں، نیکی کی دعوت دینے کے لیے چلیں، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے لیے چلیں، نیک صحبتوں کی طرف چلیں، کسی کی مدد کے لیے چلیں، مکے کی طرف چلیں، مدینے کی طرف چلیں، مینا، عرفات، مزدلفہ، طواف و سعی میں چلیں. یہ پاؤں کو سینما گھر کی طرف جانے کے لیے تھوڑی دی اللہ نے، ڈرامہ گاہوں کی طرف جانے کے لیے، بری دوستوں کی طرف، شطرنج، لڈو، تاش، کرکٹ، فٹ بال، گیمز طرح طرح کی، اس کے لیے تھوڑی پاؤں ملے ہمیں. تو سارے اعضائے بدن کے ساتھ ہم روزہ دار ہوں، سارے اعضائے بدن کے ساتھ. روزہ تو رکھ لیا، اب گناہوں بھرے چینل لے کے بیٹھ گئے. روزہ تو رکھ لیا، اب موبائل ہاتھ میں آ گیا، وہ لگے ہوئے اس پر بھائی، جائز ناجائز کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور اس پر ہی لگے ہوئے. تو ایسا روزہ دار نہ بنے. تو ایسا روزہ دار ہم بنے جو اللہ کو پسند ہو، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو. اور گپ شپ کر رہے ہیں جی، روزے کا وقت پاس کر رہے ہیں. ارے بھائی پاس نہیں کرنا بھائی، یہ تو اجر و ثواب لینا ہے، عبادت کرنی ہے. اور روزہ دار تو سبحان اللہ سوئے تو اس کو ثواب ملتا ہے. الحمدللہ روزہ دار ہے نا وہ. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں کہ روزہ دار زیادہ سوئے بھی نہیں تاکہ بھوک وغیرہ اس کو محسوس ہو. یہ محسوس ہوگی زیادہ تو ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا اس کا. اللہ تعالی ہمیں سارے اعضائے بدن کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ اعتکاف کر لیں. مدنی ماحول میں 1 ماہ کا اعتکاف بھی ہوتا ہے، آخری عشرے کا اعتکاف بھی ہوتا ہے. اور 1 ماہ کا اعتکاف جو ہے پچھلے سال الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں 10,000 اسلامی بھائیوں نے کیا تھا. اس سال ہو سکتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہوں. پچھلے سال آخری عشرے کا اعتکاف تقریباً 67,000 اسلامی بھائیوں نے کیا تھا. اس سال تو انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ہوگا. تو اعتکاف کر لیں مدنی ماحول میں تاکہ روزے کے بارے میں بھی ہم سن سکیں، سیکھ سکیں، نمازیں سیکھ سکیں، نماز کے اوراد اس کی ادائیگی سیکھ سکیں، قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکیں، مختلف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول دعائیں جو ہیں مبارک دعائیں وہ ہم یاد کر سکیں، ہم معلم بن سکیں، ہم مبلغ بن سکیں، ہم نیکی کی دعوت دینا سیکھ سکیں، 12 مدنی کام ہم کرنا سیکھ سکیں. مدنی ماحول میں اعتکاف کر لیں. 2 مدنی مذاکرے عصر کے بعد اور عشاء کے بعد، تراویح کے بعد. سبحان اللہ، ایسا علم دین آسان انداز سے سیکھنا ملے گا کہ مزے کو مزہ آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان مبارک کے قدردانوں میں شامل فرما دے.
دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ داری کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ روزے کی آمد، ماہ رمضان کی آمد، ماہ غفران کی آمد، نزول ماہ قرآن کی آمد، مرحبا صد مرحبا۔